الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ دن آ جائے نہ بیچنا ہوگا نہ دوستی ہوگی نہ سفارش ہوگی کافر لوگ وہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی زندہ ہے اور قائم کیے ہوئے ہے اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر یہ کہ وہ اجازت دے جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کچھ احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے ان کی حفاظت سے وہ بڑی شانوں والا ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہے صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے مخاطب ہوتی ہے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو پہلے پارے کے اندر اس کا تذکرہ تھا اس کے بارے میں ہم نے عرض کر دیا اور دوسرے پارے کے اندر کئی جگہ تذکرہ تھا اس کے بارے میں بھی عرض کیا ہے اب یہ تیسرا پارہ شروع ہوا یہ اس کا دوسرا رکوع ہے اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو یہ یعنی دوسرا رکوع اس کی ابتدائی آیت مبارکہ اور پھر اس کا چوتھا رکوع ہے اس کی پھر اندر آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی یہ بھی قریب المعنی ہے اور پھر پانچویں رکوع کے شروع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیب مما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ یعنی پانچویں پارے کے پانچویں رکوع کے شروع کے اندر پھر آیت مبارکہ ہے
اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ تقریباً معنی کے لحاظ سے اور مطلب کے لحاظ سے قریب ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اور ساتھ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو ضائع نہ کرو، اور ساتھ یہ ہے جو تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ یہ 3 آیات مبارکہ جن کا مفہوم اور مطلب آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ تو مجھے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایک دن آ جائے تو پھر تمہارے پاس کوئی خرچ کرنے والی چیز باقی نہ ہو، نہ تم وہاں سودا کر سکو اور نہ تم وہاں پر کوئی سفارش تمہاری ہو سکے اور کوئی تمہارے پاس کام کرنے والی چیز نہ ہو، اور اس دن کے آنے سے پہلے جو تم سے ممکن ہو سکتا ہے اپنے اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو یہ جو یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا مال، اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر زکوٰۃ بھی داخل ہے، اور اس کے اندر ویسے صدقات، نفلی صدقات جو ہیں وہ بھی داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان کے بد خلقی کی انتہا ہوتی ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے جاہ کی محبت، ایک ہے مال کی محبت۔ یہاں تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مال کی محبت کے مقابلے کے اندر جب آدمی مال کی محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو پر خرچ کرنا یا اس کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو اور خدہ پشانی کے ساتھ خرچ کرو، اور یہ سمجھ لو جو مجھے ملا ہے یہ انہی کا کرم ہے اور مہربانی ہے اور ان کا فضل ہے، وگرنہ میری کیا اوقات تھی میں کسی کو دیتا، یا میری کیا اوقات تھی کہ میرے پاس اتنی دولت اور پیسہ اور سرمایہ ہوتا۔ یہ انہی کا کرم ہے اور ان کی مہربانی ہے اور ان کا فضل ہے۔ جو میرے لیے حکم ہے میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خوشنودگی کے لیے میں نے خرچ کرنا ہے۔ کبھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ، کون اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ تعالیٰ جب جو اچھا ہے جب کوئی اس کو قرض دیتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ اتنا اچھا لین دین کا صاف ستھرا آدمی ہے اور لوگوں کے دل میں آتا ہے اس کی کوئی ضرورت ہو تو یہ ہم سے کہے، اس لیے کہ یہ نیکی بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور یہ بات کا بڑا پکا ہے اور وعدے کا بڑا سچا ہے اور معاملات اس کے بڑے کھرے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ڈیل ہوتی ہے، جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اپنی دولت اور مال میں سے، جو بندہ کہتا ہے کہ یہ میری دولت ہے، میرا مال اور میرا سرمایہ ہے، حالانکہ جو اس کا وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا ہے، اور جو چھوڑ گیا وہ تو پیچھے والوں کا ہے، اور آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے آدمی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ انسان ایک زمانہ تک خرچہ لیتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر خرچے ہی خرچے ہیں، ولادت سے لے کر اور اس کی جوانی اور اس کی تعلیم اور اس کی شادی، اور یہ سارے خرچے ہی خرچوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اب ان خرچوں کی واپسی ہے کہ والد گرامی بوڑھے ہو گئے، والدہ محترمہ بیمار ہو گئی اور معذور ہو گئی، اب سلسلہ واپسی کا چلتا ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے
اب وہ تیرے مال میں سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں، اب جب تو نے خرچ کرنا ہے اپنے ابا کو دے کہ ان کی ضرورت کیا ہے، جب تم نے خرچ کرنا ہے تو اپنی امی جان کو دیکھو ان کی ضرورت کیا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل خانہ کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے اندر بخل نہیں کرتے، لیکن جہاں مسئلہ ابا کا آتا ہے اور جہاں مسئلہ امی جان کا آتا ہے اور جہاں مسئلہ دیگر بڑوں کا آتا ہے، وہاں آ کر پھر ہم حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ابا نے کبھی حساب کھولا ہے کہ بیٹا میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا امی نے کبھی حساب کھولا ہے کہ بیٹا میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ خرچ کرو، اور ان خرچ کرنے کی جو بہترین جگہیں ہیں ان میں سے والد گرامی بھی ہیں، ان بہترین جگہوں میں سے والدہ محترمہ بھی ہیں۔ جب ان کے لیے ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ساری زندگی باوقار اپنا وقت گزارا ہے، باعزت طریقے کے ساتھ وقت گزارا ہے، اب تم ان کے منشی نہ بن جاؤ، حساب و کتاب نہ بن جاؤ کہ ابا جان میں نے جمعے کو آپ کو 2000 روپیہ دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا ہے؟ کبھی تیرے ابا نے بھی تو اسے حساب لیا تھا کہ اتنا میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے کہاں خرچ کیا ہے؟ ابا نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ تیرے بچوں کو پوتوں کو دے دیا، پوتیوں کو دے دیا، نواسوں کو دے دیا، نواسیوں کو دے دیا، اور اس طرح کوئی اللہ والا آیا ہوگا، کوئی دوست یار ہوگا، اس کو کھلا دیا اور اس کو خرچ کر دیا، اور غمی خوشی اور بیماری کے اوپر لگا دیا۔ کبھی چپکے سے دیکھ کر اپنے ابا کو بھول جایا کرو، اور پھر اس وقت کے آنے سے پہلے جب دیتے ہو پھر دے دیا کرو، اور پہلے سے زیادہ دے دیا کرو، اور یہ سمجھو کہ ان کا میرے ساتھ بہت بڑا احسان ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان کے پاس وہ وقت آ جائے اور انسان بے بس ہو جائے اور اس کا کچھ نہ چلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی ذات نے جب تمہیں اختیار دیا ہے، اپنے حصے کو مت بھول جاؤ اور اپنی ذات کو مت بھول جاؤ، اور اپنے آپ کو اتنا کمزور مت بنا دو کہ اپنے لیے کچھ بھی خرچہ نہیں ہے اور اپنے لیے کچھ بھی معاملات نہیں ہیں اور دیگروں کے لیے سارے کے سارے معاملات ہیں۔ ہمارے ملنے والے یہیں مسجد میں نمازی تھے، مجھے ایک دن ساتھ لے کر کے کہنے لگے یہ میری پراپرٹی ہے، یہ ہسپتال کے پاس نا بڑی پراپرٹی ہے ان کی، اب بھی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنا حصہ جو ہے نا مین روڈ کے اوپر، میں یہ چاہتا ہوں اس کو صدقہ جاریہ بنا دیا جائے، اور یہاں پر کوئی یعنی تعلیم گاہ بنا دی جائے، اور یہ اس کا نیچے جو دکانیں ہوں وہ اس کا خرچہ ہو، اور میری یہ آرزو ہے اور تمنا ہے۔ میں نے ان کو بڑی شاباش دی، میں نے کہا حضرت آپ کا ارادہ بڑا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کے کام میں برکت فرمائے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچے جو باپ کی یہ خواہش تھی، مسجد کو 100 روپیہ چندہ نہیں دیتے ہیں، ایک رسید باپ کے نام پر 100 روپے کی نہیں ہے، اور پراپرٹی وہ ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں کی نہیں، اب وہ پتہ نہیں کتنی بڑھ گئی ہوگی، لیکن ابا کے لیے اب کیا خرچ کرنا اور اس کے لیے کیا دینا ہے، اس کے لیے کوئی حالات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ کے ساتھ قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہارا خرید و فروخت کرنا نہیں ہے، تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے، تمہاری کوئی سفارش نہیں ہے، پھر وہ دن آ جائے گا اور پھر تمہارے معاملات اسی طرح رہ جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب اللہ کی ذات نے تمہارے ساتھ مہربانی کی ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ جس طرح کے والدین ہیں اس طرح انسان کے بہن بھائی بھی ہیں، اس طرح دیگر عزیز و اقربا اور رشتہ دار بھی ہیں، اور پھر اس طرح دوست احباب بھی ہیں، اور پھر اس طرح اہل محلہ بھی ہیں، بہت سارے سفید پوش ہیں
کسی کے سامنے لا یسألون الناس الحافا، کسی کے سامنے الجھتے نہیں ہیں اور کسی کے سامنے اپنی کمزوری کو اور اپنی مسکینی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ بیچارے بہت مسکین ہیں، تلاش کرو، چپکے سے ان کے ہاتھ پر رکھ دو اور ان پر خرچ کرو، جو اس طرح چپکے سے کسی کو خرچ کرتا ہے کہ اس طرح دائیں نے خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ صدقہ اور یہ خیرات اور یہ انفاق اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا رتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ اپنی حیثیت کے ساتھ جو اللہ کی ذات نے کرم اور فضل فرمایا ہے، اپنی حیثیت کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر زکوٰۃ سے ہٹ کر وہ 40واں حصہ سال کے بعد جو خرچ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر روز مرہ اپنی زندگی کے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے کے اندر ضرور خرچ کرو، اور خاص طور پر صبح کے وقت کے اندر خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 فرشتے صبح کو آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم معطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے آپ اس کو اس کا بدلہ دیجئے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم معطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک لینے والا ہے، بخل کرنے والا ہے، جو دینے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ اس کے مال کو اور اس کی دولت کو ضائع کر دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو کیا روزانہ فرشتوں کی دعا چاہیے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ بدل دے دے، یا بد دعا چاہیے کہ روکنے والا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح اس نے روک لیا ہے آپ اس کو تلف کر دیجئے۔ ہماری زبان میں بھی، اردو میں بھی تلف بولا جاتا ہے، نقصان، ضیاع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی دعا ہے، عادت ڈالو روزانہ کچھ نہ کچھ، اور صبح کے ٹائم اور کام پر نکلنے کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کیسا ہے کہ ہم جانے سے پہلے صدقہ کر جائیں؟ گھر کے اندر ایک گلہ رکھ لو، آپ جب باہر نکلنے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال دو کہ جب کوئی مستحق آئے گا اس کو دے دیں گے۔ اس طرح آپ نے گویا کہ صبح نکلتے وقت یورپ کے اندر تقریباً ہر گھر کے اندر مسلمانوں نے اس طرح گلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اگر کہیں صبح کو مشکل ہے تو اپنے گھر کے اندر اس طرح ایک جگہ ایک چیز رکھ دو، اور جب بھی آپ سمجھتے ہیں آپ اس کے اندر پیسے ڈال دیں، اور صبح نکلتے ہوئے ڈال دیں، اور پھر دن کے وقت بھی جب کوئی مستحق سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس سے نکالیں اور آپ ان کا تعاون کر دیں۔ بڑی جگہ ہیں خرچ کرنے والی، کتنے بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم ہیں، کیوں؟ فیسیں ادا کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے ہنرمند ہیں، بڑے ہیرے ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور بڑے کامیاب بچے ہونے والے ہیں، اور وہ ہمارا مستقبل ہیں، لیکن بیچارے گھر کے حالات ان کے ایسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ ان ہیروں کی تلاش کرو اور ان پر خرچ کرو، انویسٹمنٹ کرو، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ صدقہ ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمل، بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ہاں 3 چیزیں عمل کی باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، اس نے ایسا صدقہ کیا جو جاری رہنے والا ہے، کسی بچے پر اس نے انویسٹمنٹ کر دی، اب وہ بچہ کامیاب ہوا، اب اس کے ذہن کے اندر ہے کہ میرے لیے یہ چیز جو ملی ہے فلاں کی محنت تھی، اب اس کو یاد رکھتا ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے نامہ، جب وہ کام کرتا رہے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کبھی ہسپیٹل میں چلے جایا کرو، کوئی مریض ہیں بیچارے، اب وہ یعنی ان کے لیے اب ہسپیٹل والے سارے یعنی ہر مریض کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے، جیب میں پیسے ڈالے اور چپکے سے ہسپیٹل میں چلے گئے، جا کر دیکھو کیا حالات ہیں۔ کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس اس کا بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، گھر والے بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا اس کی تشخیص بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ٹیسٹ چاہیے۔ پوچھ لیا بھائی آپ کون ہیں؟
آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کے لیے کیا تکلیف ہے، آپ دعا دے دیں، اس سے دعا لے لیں، اس کے ساتھ چپکے سے تعاون کر دیں، یہ صدقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ ختم ہو جائے اور بندہ یہ کہے کہ میرا مال اور میرا مال، حالانکہ مال تو وہ تھا جو اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے آخرت کے لیے بنا لیا اور آخرت کے لیے خرچ کر دیا ہے۔ پھر یہ تکلیف اور مصائب کے اندر، بیماریوں اور مشکلات کے اندر اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کے ساتھ صدقہ کر لو، اس لیے کہ ان البلاء لا تخطئہ، اس لیے کہ جو مصائب اور تکلیفیں ہیں وہ صدقے سے اوپر نہیں جاتی ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتی ہیں۔ بادروا بالصدقہ، جلدی جلدی صدقہ کر لو۔ کوئی تکلیف آنے والی ہے، محسوس ہوتی ہے، بخار ہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی، چپکے کے ساتھ پہلا، سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ فرمایا کہ جو مصائب اور تکلیفیں ہیں وہ صدقے اور خیرات سے آگے نہیں بڑھیں گی۔ یہ سورت تیسرا پارہ اور تیسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم کون ہیں جی؟ میرا مال، میری دولت۔ کتنے بڑے بڑے ہنرمند آدمی، کتنے بڑے بڑے ڈگریوں والے آدمی، کتنے بڑے بڑے سمجھ والے آدمی، کتنے بڑے بڑے تعلقات اور تعارف والے آدمی بیچارے قدم اٹھاتے ہیں، ناکامی ہیں، کہتے ہیں کوئی کام میں جس طرف جاتے ہیں ناکامی ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، جس طرف قدم اٹھاتے ہیں کامیابی ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے ہم نے دیا ہے تمہیں، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں کوئی دوستانہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، والکافرون هم الظالمون، جو کافر لوگ ہیں وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ آگے جو چوتھا رکوع ہے پھر اس میں پھر تذکرہ ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر اللہ کے لیے خرچ کیا ہوا مال اس کو ضائع مت کرو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری محفل اور مجلس کو قبول فرمائے، اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی نازل فرمائے، وباؤں کو اور بیماریوں کو اللہ دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔